اور وہ اللہ اپنے مومن بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے دیکھا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ جنت کے اندر جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھلانگے لگا رہا تھا، جنت کے اندر دوڑ رہا تھا، تیزی کے ساتھ اس کی سیر و تفریح کر رہا تھا۔ فرمایا جب میں نے اس کو اتنا خوش دیکھا تو سوال کیا جبریل یہ شخص جنت تو اس کو اللہ نے دے دیا، یہ جنت میں سب سے زیادہ خوش کیوں ہے؟ جبریل نے عرض کیا محبوب پیغمبر اس نے کوئی زیادہ لمبے چوڑے اعمال نہیں کیے، ایک مرتبہ یہ رستے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے دیکھا ایک جاڑی والا کوئی شاخ ٹہنی یا درخت ہے جس کی جاڑیاں جس کے کانٹے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اس نے صرف لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس جاڑی کو اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا، راستہ لوگوں کا صاف کر دیا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے اس کو جنت کا وارث و مہمان بنا۔ ایک عمل، اتنا قدردان ہے اللہ اپنے بندوں کا۔ اور پھر جو بندے آپس کے اندر ایک دوسرے کا احسان یاد رکھتے ہیں، نیکی یاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندے بھی بڑے ہی پسند ہیں۔ آپ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے احسانات نیکیوں کو یاد کرنے کی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی قدر کرنا، احسان کا بدلہ احسان دینا، کسی کی نیکی یاد رکھنا، یہ آپ کے اور میرے پیر و مرشد کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اور ایک دوسرے کی قدر کرنے والوں کو بہت ہی بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سیجزی اللہ الشاکرین، وہ اللہ کا بدلہ کیسا ہوگا؟ جنت کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کی سنت ہے، آپ نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، فرمایا لوگوں جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، احسان کرے تو تم نے اس کا پورے کا پورے بدلہ دینا ہے، چکانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی غریب بندہ بھی نہیں دے سکتا، ایک نے تحفہ دیا نیکی کی، اب تحفہ دینے کی اس میں ہمت طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ فرمایا فإن لم تفعلوا فادعوا له، اگر تم اس کو احسان کا بدلہ احسان نہ دے سکو تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے اپنے بھائی کے لیے دعا کر دیا کرو، ایسے اللہ تمہارا جزاکم اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، فرمایا اتنا آگے سے کہہ دو اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ پھر بھی تمہیں شکر کرنے والوں میں اور قدر کرنے والوں میں تمہارا نام درج فرما دے۔ ایک دوسرے کی قدر، لیکن معاف کیجیے گا ہمارے معاشرے کے اندر جب تک انسان زندہ ہے ہمیں قدر نہیں ہوتی، گھر کی مرغی دال برابر، کوئی قدر نہیں، باتیں سنانا، گالیاں دینا، تان و تشنیع کا نشان بنانا، غیبت و چغلی کرنا، اس کو تنگ کرنا، کیا ہم نہیں کرتے؟ لیکن جو ہی اس نے آنکھیں بند کی، دنیا چھوڑی، فوت ہو گیا، پھر نہیں یار بندہ چنگا سا، تو ایسے بھائی قدر کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کے اندر ایک دوسرے کی قدر کیجیے، ایک دوسرے کو پہچانیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، نیکی کا سلوک کیجیے۔ مانتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں یہ رفع الیدین محبوب کی سنت ہے اور سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا کی سنت ہے، یہ ساری سنتیں نبی پاک کی ہیں۔ لیکن نبی پاک کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں، اور بھائیوں کافروں کی بھی آپ قدر کیا کرتے ہیں۔ میں چند ایک آپ کو آج واقعات سنانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے چچا عباس کے بیٹے، آپ کے کزن ہیں، ان کی خالہ کی آپ کے ساتھ شادی ہوئی، اپنی خالہ کے گھر آئے، آگے کہتے ہیں خالہ جان میں آپ کے گھر ایک رات رہنی ہے، اسٹے کرنا ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے۔ خالہ جان میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ بیٹا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے آپ کی عبادت دیکھنی ہے۔
رات کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کر لیں اسے. فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے صرف ایک لوٹا جسے کہتے ہیں پانی کا, ایک جگ پانی کا بھرا کہ میں صبح آپ کو وضو کرواؤں گا. وضو کے لیے لوٹا کر کے رکھا. صبح آپ تہجد کے لیے اٹھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی جلدی سے لپکا اٹھا, لوٹا پکڑا, آپ کو وضو کروایا. اب میرے بھائیوں دیکھیے گا ہمارے ساتھ لوگوں نے کتنی بڑی نیکیاں کی ہیں, ہم نے کیا قدر کی. ہم تو معاف کیجیے گا اللہ ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ جس کا کھایا اسی کو. نمک حرام بھی اگر یہ ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو جائے تو شاید معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی. جس کا کھایا اسی کو ڈسا, جس کے ساتھ رہا اس کی غیبت و چغلی, اس کے ساتھ غداری کی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہمیں ایسا اللہ نہ بنائے نمک حرام کہ جس کے ساتھ رہیں اسی کے بارے میں باتیں اور اسی کو تانا و تشبیہ کا نشان. آپ نے جب دیکھا صرف وضو کروایا انہوں نے, آپ نے اس کی وضو کے کروانے کی وجہ سے اتنی قدر کی. آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ, نماز پڑھنے سے پہلے میں نے حدیث میں پڑھا صحیح البخاری کے اندر, آپ نے ان کے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھا, دوسرا ہاتھ مبارک ان کی تھوڑی پہ رکھا, ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا کی. فرمایا اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ القرآن. اے میرے اللہ میں تجھ سے تیرا نبی دعا کرتا ہوں. قدر دیکھیے گا, اللہ اس میرے بچے نے مجھے وضو کروایا, اللہ تو اس کو لمبی عمر دے, اس کو دین کی, قرآن کی, حدیث کی فہم اور سمجھ عطا فرما. آپ کی دعا ہے کیوں نہ لگتی, جس کو آپ کی دعا لگی. اور اللہ کی قسم میں نے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر پڑھی ہے. آپ کے ایک صحابی ہیں, آپ نے ان کو 1 درہم دیا, 2 درہم دیے. آپ نے فرمایا جا کے میرے لیے قربانی کا ایک مینڈا بکرا خرید لا. فرماتے ہیں میں نے 2 درہم آپ سے پکڑے, منڈی گیا اور میں کوئی کاروباری تھا, میں نے 1 مینڈے کی بجائے 2 درہم کے اندر 2 مینڈے خرید لیے, 2 بکرے یا 2 چندے خرید لیے. آیا رستے کے اندر آ رہا ہوں, ایک شخص سے میرا سودا ہوا, کہتا ہے میں تجھے 2 درہم دوں, 1 مینڈا 1 بکرا مجھے دے دے. فرماتے ہیں میں نے اسے 2 درہم لیے, 1 مینڈا اس کو دے دیا, 1 اپنے ساتھ لے آیا. اور میرے بھائی نبی پاک نے کتنے درہم دیے تھے؟ 2 درہم. آ کے آپ کے پاس مینڈا کھڑا کیا, آپ کو بڑا پسند آیا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ساتھ 2 درہم دیے تھے نا یہ بھی رکھ لیں. تو مینڈا کدھر سے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں محبوب نبی اسی طرح ہوا, رستے کے اندر بیچ دیا. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اس کے لیے دعا کی, اللہ اس کو ہر خیر ہر برکت عطا فرما. میں نے حدیث میں پڑھا ہے آپ کی دعا اتنی لگی. صحابہ فرماتے ہیں یہ شخص آپ کا صحابی اگر مٹی بھی اٹھاتا تھا نا اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا آپ کی دعا کے ساتھ. آپ نے دعا کی عبداللہ بن عباس کے لیے. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں شرح بخاری کے اندر, فرماتے ہیں ابھی 14 سال کی عمر نہیں گزری, عبداللہ بن عباس قرآن کے حافظ بھی بن گئے اور قرآن کی مفسر قرآن تفسیر کرنے والے بھی بن گئے 14 سال کی عمر میں. اور جو صحابہ اکرام کا کوئی بحث یا جھگڑا ہوتا ہے نا قرآن کی آیت کے ترجمے یا تفسیر کے بارے میں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جھگڑو مت, عبداللہ بن عباس کو بلاؤ, وہ بچہ آ کے تمہیں اس قرآن کی آیت کی اس سورت کی تفسیر بتائے. نبی پاک کی دعا دیکھیے قدر آپ نے کتنی کی, صرف وضو کروایا, آپ نے ایسی دعا دی جو دنیا اور آخرت کے اندر کام آئے. دوسری حدیث میں صرف چند مثالیں چند وقتوں کے اندر 5-10 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے, آپ نے کیسے لوگوں کی قدر کی. عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ہم ایک جنگ کے میدان میں تھے, نبی پاک کو پانی نہیں ملنا, صحابہ نے بھی پانی پینا, لوگوں نے پانی پینا ہے, اپنے جانوروں کو پلانا ہے, بڑے ہی بھوک کے ساتھ نڈال ہیں, ہانڈیاں بنانی ہیں. آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ تو بھی ادھر آ, عمران تو بھی ادھر آ, عمران بن حسین. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے پانی تلاش کر کے آؤ. سیدنا علی کہتے ہیں ہم گئے, پانی کہیں سے نہیں ملا. ایک عورت کو دیکھا دور, اس نے اپنی سواری اونٹ کے اوپر ایک مشکیزہ دائیں طرف ایک بائیں طرف لٹکایا ہوا تھا. ہم نے کہا اللہ کے بندے کدھر سے پانی لائی ہے؟ کہنے لگی اگر آپ یہ پانی لے لے جاؤ 1 دن کا فاصلہ ہے جدھر سے میں پانی لائی, 1 دن کا فاصلہ. کہنے لگے پھر ہم نے کہا آجا ہمارے ساتھ ہمارے نبی کے پاس. فرماتے ہیں ہم نے اس کی مہار پکڑی, لگام پکڑی, نبی پاک کے پاس لے آئے. آپ نے کہا ہم تیرا پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس نے اجازت دی. نبی پاک نے پھوک اپنی مبارک اس پانی کے اوپر ماری. فرمایا صحابہ لو پانی پی لو, پانی پی لو. فرمایا اپنی سواریوں کو پلا دو, پلا دیا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جنہوں نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں, جنہوں نے غسل کرنا ہے غسل کر لیں. کتنے 100 صحابہ اکرام سب کچھ کرتے رہے.
بالآخر جب سارا کا سارا پانی پورا آ گیا، آپ نے فرمایا لے اللہ کی بندی اپنے مشکیزہ پکڑ لے اور دیکھ لے کہیں پانی کم تو نہیں ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اس نے اتنا مشکیزوں کو دیکھا، صحیح البخاری کے اندر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ مشرکہ، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مشرکہ عورت کے مشکیزے کے پانی سے وضو کیا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں پانی گندا نہیں ہوتا، اگر کسی مشرک کا بھی ہو تو وضو ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لے، اس نے ایک نظر پانی پہ ڈالی، ایک کالی کملی والے مصطفیٰ کے چہرے پر ڈالی، جس کا تذکرہ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، او میرے محبوب تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اڑاتا ہے، تو بیت المقدس کی بجائے اپنا قبلہ مکہ مدینہ بیت اللہ کرنا چاہتا ہے نا، لے محبوب اگر تو چاہتا ہے اللہ نے بیت المقدس کو بدل کے قبلہ بیت اللہ تیرا قبلہ بنا دیا ہے۔ اس چہرے کی قسم کھائی اللہ نے، وہ جب چہرے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں پانی تو کام ہی نہیں ہوا، اتنے سے آپ نے پی لیا، کیونکہ آپ کیا آتے رحمت للعالمین۔ گئی واپس۔ اب دیکھیے گا میرے بھائیو آپ کتنی قدر کرنے والے ہیں، آپ ادھر حملہ کرنے آئے ہیں، فتح کرنے آئے ہیں، دین کو غالب کرنے آئے ہیں، آپ نے فرمایا اس کے پیچھے جاؤ، اس کا تم نے دیکھنا بستی کون سی ہے، قبیلہ کون سا ہے، یا رسول اللہ خیریت ہے، فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ، ہم ساری اس بستی پہ حملہ کریں گے، فتح کریں گے، لیکن اس نے ہمیں پانی پلایا ہے، ہمارے پہ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اس کی بستی پہ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اتنی قدر کرنے والے، شاید میرے بھائیو غصہ نہ کیجیے گا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید ادھر بھی اعتراض کر دیتا ہے، یا رسول اللہ کی بات ہوئی، آپ اتنی قدر کرنے والے لوگوں کی، پھر تو آ کیجیے اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گئی، حملہ ہو رہا ہے، حیران و پریشان ہے یہ عورت۔ فتح الباری میں لکھتے ہیں امام نے حجر، اس نے جب دیکھا تو کہنے لگی لوگوں ادھر آؤ، اس نے اس طرح میرے مشکیزے سے پانی لیا، پانی کام نہیں تھا ہوا، یا تو یہ اللہ کا سچا نبی ہے یا پھر یہ جادوگر ہے جو پانی کام نہیں ہوا۔ فرماتے جب اس کا سارا قبیلہ بستی آئی، معزز لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ جو چہرہ ہے نا یہ کبھی بھی جادوگر اور جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھائی ہمیں مسلمان، کیوں، وجہ کیا تھی، قدر کی تھی، اس عورت کی قدر کی، اس پہ حملہ نہیں کیا، فرمایا اس پہ حملہ نہیں کرنا، پانی پلانے والی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، آپس میں قدر کرو گے، اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ وہ محبوب پیغمبر کیسے لوگوں کی قدر کرتے تھے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں آپ کے والد بھی دنیا میں نہیں ہیں، آپ کی والدہ بھی نہیں ہیں، آپ کے دادا جو آپ کے سب وہ بھی نہیں ہیں۔ آپ جب مکہ میں اعلان نبوت کیا، مکہ والوں نے پتھر مارے، اپنے چاچا نے سب سے پہلے اٹھا کے پتھر مارا، برا بھلا کہا، تبت لک نعوذ باللہ یا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں کہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ آپ نے ادھر سے مکہ چھوڑا، سوچا یار طائف جاتا ہوں، طائف کے لوگ میری بات سنیں، سنتے رہتے ہیں، طائف گئے، انہوں نے بھی پتھر مارے، آپ کو پریشان کیا، گستاخی کی۔ اب آپ ادھر سے پھر واپس آنے لگے اور سوچتے ہیں کدھر جاؤں، کون مجھے پناہ دے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، نبی پاک لوگوں کی کیسے قدر کرنے والے ہیں، سوچتے ہیں کون مجھے پناہ دے گا۔ اپنے زید غلام کو کہا جا زید اس سردار کے پاس جا، اس کو کیا مجھے پناہ دے، اس کو کیا، جب گئے ہر طرف سے جواب آ گیا۔ ایک مطعم بن عدی، حدیث صحیح البخاری میں ہے، اس نے نبی پاک کو پناہ دی، جب پیغام سنا کہتا ہے بالکل میں دوں گا اس مصطفیٰ کو، محمد کو پناہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے گیا، تلواریں ہاتھ میں ہے، کہتا لوگوں سن لو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، اب جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابو جہل ابو لہب بھائی کہتے ہیں یار تو نے پناہ دیا؟ ہاں ہم نے دیا۔ مسلمان ہو گیا؟ نہیں مسلمان نہیں ہوا، میں نے اس کو پناہ دیا۔ کہنے لگے جس کو تو نے پناہ دیا تو سردار ہے، اس کو ہم نے بھی پناہ دیا، آپ اس کے باغ میں رہے، اس نے آپ کی قدر کی لیکن ہے کافر۔ اب سنیے گا آپ نے قدر کا بدلہ کیا دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا،
اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، خوشی کا موقع ہے، ہم تو خوشی کے موقع پہ شاید یاد ہی کسی کو نہیں کرتے، خوشی کے موقع پہ نبی پاک نے 70 ان کے کافر مارے، اور 70 ہی حدیث میں آتا ہے قیدی بن کے آئے، آپ نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، اور صحابہ سنو، اگر وہ مطعم بن عدی کافر جس نے مجھے پناہ دی تھی نا طائف کی وادی سے واپسی پہ جب میں لہو لہان تھا، اگر وہ آج زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا ان قیدیوں کو 70 کو کافروں کو چھوڑ دے، مجھے اپنے رب کی قسم میں اس کے کہنے پہ ان 70 قیدیوں کو آزاد کر دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تجھے قدر کرنی ہے، قدر کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے کی نیکیاں، احسان، اچھائیاں یاد رکھنی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں 10 12 14 16 20 نیکیاں، ایک اگر اس نے کچھ ہمارے ساتھ غلطی کر بیٹھا ہم ساری بھول جاتے ہیں، اور چپ کر میں تمہیں جاننا جنہیں کو تو پانی، ایسی باتیں میرے بھائی کیا فائدہ۔ اللہ ہم کیا کرتے ہیں 20 اچھائیاں نیکیاں چھوڑ کے ایک غلطی کو پکڑتے ہیں، اللہ اتنی برائیاں ہماری چھوڑ کے ایک نیکی کر کے آؤ، اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دوسرے کی نیکیاں یاد رکھیے، گناہ ایک دوسرے کے بھلا دیجیے، کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، اللہ کریم معاف کر دیجیے۔ ایک اور حدیث، ہم تو اپنی بہنوں کی بھی قدر نہیں کرتے، آپ کیسے قدر کرتے تھے؟ شیما، جنگ کا مقام ہے، آپ نے قیدی کافر پکڑے ہیں، شیما کو پتہ چلا اس کی بستی کے غلام قبیلے کے پکڑے گئے لوگ قیدی ہو گئے، آئی نبی پاک کے پاس سے، ابا کہتے ہیں محبوب ایک عورت آئی ہے بوڑھی سی آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا آنے دو، آگے آئی کہتی ہے میں شیما، میری ماں حلیمہ، کون جو تمہیں دودھ پلاتی تھی؟ میں نے بخاری میں پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں مسند احمد پڑھا ہے، اللہ کی قسم آپ نے وہ اپنی کالی کملی جس کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، کالی کملی چادر اوڑھنے والے، ہمارے سب کے ماں باپ نبی پاک کی کملی پہ قربان، آپ نے وہ کملی کالی نیچے اتاری، نیچے بچھا دی، فرمایا میری بہن ادھر آ کے بیٹھ جا، شیما بیٹھ گئی، کہتی ہے محبوب پیغمبر میں آپ کی بہن ہوں، یہ دیکھیے آپ نے بچپن کے اندر میں آپ کو کھلاتی تھی، آپ نے مجھے ایک دندی کاٹی تھی، یہ زخم اس کا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا شیما کیا چاہتی ہے؟ محبوب میں نے کیا جانا ہے، ان غلاموں کو میرے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے کتنی قدر کی، جس نے آپ کا بچپن گزارا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ کو کھلایا ہے، نبی پاک نے یہ نہیں کہا چلی جا میں نے نہیں چھوڑنا، میں تجھے نہیں جانتا، فرمایا لوگو سنو سارے قیدیوں کو آزاد کر دو، میری کوئی سگی تو بہن نہیں، یہ میری بہن ہے، اس نے مجھے کھلایا ہے، اس نے مجھے کھانے کھلائے ہیں، محمد کے کہنے پہ سارے غلاموں قیدیوں کو آزاد کر دو، آج میں نے احسان کا بدلہ احسان دے دیا، نیکی کا بدلہ نیکی دے دی ہے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے بھائیو سب سے پہلے اللہ کا احسان یاد رکھنا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کان دیے، ہاتھ دیے، دل دیا، دماغ دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا، اس کے بعد اپنے محبوب کے احسانات کو یاد رکھنے ہیں، احسان کیا ہمارے نبی نے، ہمیں دین کا رستہ سکھایا ہے، احسان کیا قرآن آیا ہے، احسان کیا حدیثیں بیان کی ہیں، اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر کسی کے احسان کا بدلہ تم نے یاد رکھنا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ احسان کرنا ہے ماں باپ سے کرنا ہے، نیکی کرنی ہے ماں باپ سے کرنی ہے، قدر کرنی ہے ماں باپ کی کرنی ہے۔ قرآن فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا والدین
والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. میرے بھائیو آج اگر توجہ کیجئے گا, میں اپنے سے بات نہیں کرتا, حدیث کی بات کرتا ہوں, آپ حیران ہوں گے. اگر کوئی آج اپنے باپ کو یا ماں کو پانی پلاتا ہے, اللہ کی قسم میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں, وہ یہ نہ سمجھے اس نے اپنے ماں کو یا باپ کو پانی پلایا ہے, اس نے تاجدار کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا. کس طرح؟ حیران ہونے کی بات نہیں ہے. حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر, نبی پاک کے پاس ایک غلام آئے کہ جناب نوجوان آ گیا, جوان آ گیا ہے, آ کے عرض کرتا محبوب جی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے میری خدمت کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, تیرے ماں باپ زندہ ہے یا نہیں؟ کہتا محبوب جی دونوں زندہ ہیں, دونوں زندہ. میں کہا کرتا ہوں جس کے والدین دونوں زندہ ہیں دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ ہے. قدر کر لیجئے, ان کو خوش کیجئے, دعا فرمائیے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت کے اندر اللہ مقام عطا فرمائے. کہتا ہے آپ کی خدمت کرنی ہے, جہاد کرنا ہے. جہاد کتنا بڑا عمل, آپ کی خدمت کرنا کتنا بڑا عمل. آپ نے فرمایا والدین زندہ ہے؟ کہتا جی بالکل زندہ ہے. فرمایا پھر نہیں, چلا جا ان کی خدمت کر, تجھے اللہ میری خدمت کر اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جہاد کرنے کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرما دے. کیا کہا؟ ان کی خدمت کر, تو نے میری خدمت کی. ان کی خدمت کر, تو نے جہاد بھی کیا, میری خدمت بھی کی. یہ سمجھ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے. اللہ کی قسم قیامت والے دن نبی پاک کے ہاتھ ہوں گے, آپ کے ہونٹ ہوں گے, اللہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے گا. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کی نیکیاں یاد رکھنے کی, اور برائیاں کوئی ایسی بات جو ہمارے